یہ مت بھولو کہ تم ایک قیدی ہو۔ میں تو نہیں، شاید تم یہ بات بھول گئے ہو، میں نے مسکرا کر کہا۔ شٹ اپ، جان گرے صبر کھو بیٹھا، اسے لے جاؤ، اس نے گارڈ سے کہا۔ گارڈ نے اپنا بدلہ یوں نکالا کہ کیبن میں مجھے دھکا دے کر پہنچایا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اسے یہ کام کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کرنی پڑی تھی۔ زیر لب بک بک کرتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ میرا دل ان لوگوں کے بارے میں سوچ کر دکھنے لگا تھا جو ایک جنونی انسان کے انتقام کی بھیڑ چڑھ گئے تھے۔ جان گرے نے کتنی صفاقے سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میرے جبڑے بھیج گئے تھے اور سینے کے اندر کوئی چیز سلگنے لگی تھی۔ کیا بات ہے دوست؟ عبید صلاح نے بغور مجھے دیکھا۔ کیا کسی کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ اگر میری خدمات چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ اگر یہ چاہیے تو… اس نے میرا ہی پستول نکال کر مجھے تھما دیا۔ تم نے میرے جانے کے بعد میرے بستر کی تلاشی لی تھی؟ میں نے اسے گھورا۔ نہیں، اس نے اطمینان سے کہا۔ جب تم اسے بستر تلے چھپا رہے تھے تب ہی میں نے اسے دیکھ لیا تھا، لیکن میں دوسرے کے مال پر نظر رکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ صرف تجسس کی وجہ سے نکال لیا تھا، اس وجہ سے تمہیں واپس کر دیا۔ ویسے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں اس کے ہوتے ہوئے بھی یوں قید کیوں بیٹھا ہوں؟ میں مسکرایا۔ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر میرے پاس یہ پستول ہوتا تو میں اب تک کچھ نہ کچھ کر چکا ہوتا۔ ایک بات بتاؤ کہ تم نے ہاتھ میں آنے کے باوجود اسے واپس کیوں کر دیا؟ میں اپنے زور بازو کا قائل ہوں، اس نے کہا۔ اتفاق سے میں بھی اس بات کا قائل ہوں، میں نے کہا، لیکن ساتھ ہی میں دماغ ٹھنڈا بھی رکھتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنا دماغ ٹھنڈا نہیں رکھتا تو اسے کوئی چوہا بھی شکست دے سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے مجھے حسن علی یاد آ گیا۔ ہمارے پاس دماغ ہی نہیں ہوتا، عبید صلاح نے بے پرواہی سے کہا۔ ہم تو مارو یا مر جاؤ کے قائل ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ تم نے پستول مجھے واپس کر دیا، میں نے بے اختیار کہا، ورنہ تم اپنے ساتھ مجھے بھی مروا دیتے۔ میں کبھی کسی کی پیٹھ میں خنجر نہیں گھونپتا۔ تم نے بتایا نہیں دوست کہ تم کس چکر میں یہاں آئے ہو، ان سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اس نے گہری سانس لی۔ چکر بڑا لمبا ہے، لیکن مختصراً اتنا بتا دوں کہ جان گرے میرے باپ کا قاتل ہے۔ یو ای میں جب وہ آئل کمپنی میں کام کر رہا تھا اور اس بدفطرت شخص نے ایک رات ایک کنویں میں آگ لگا دی تھی تو وہاں میرا باپ بھی موجود تھا۔ وہ آگ بجھانے کی کوشش میں جان سے گزر گیا اور یہ کمینہ بچ نکلا تھا۔ اس کے خلاف تحقیقات ہوئی تھی لیکن یہ عدالت سے بچ نکلا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے باپ کا قاتل یہی ہے اور مجھے جب موقع ملا اسے کتے کی موت مار دوں گا۔ جان گرے کہ تمہارے باپ سے کیا دشمنی تھی؟ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ایک روز اس نے سب عربوں کو گالی دی تھی، اس پر میرے باپ نے مشتعل ہو کر اس کا سر پھاڑ دیا تھا۔ وہ اس زخم کو نہیں بھولا تھا۔ ایک رات جب تیل کا کنواں جہاں میرا باپ انجینئر کی حیثیت سے کام کرتا تھا صفائی کے لیے بند تھا، یہ کسی بہانے عین دھماکے کے وقت وہاں سے گھسک گیا اور اس کے جاتے ہی کنویں میں دھماکے سے آگ لگ گئی تھی۔ میرا باپ اس وقت تو بچ گیا تھا، لیکن واپس آ کر جان گرے نے میرے باپ کو آگ بجھانے کے آلات متحرک کرنے کے لیے کنویں کے پاس بھیج دیا۔ وہ اس سازش کو نہ سمجھ سکا۔ جیسے ہی جلتے کنویں کے پاس پہنچا دوسرے دھماکے نے آگ کو مزید بھڑکا دیا تھا اور میرا باپ بری طرح جھلس گیا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے مجھے یقین سے بتایا تھا کہ کنویں کو کسی سازش کے تحت تباہ کیا گیا تھا، کیونکہ بند کنویں میں اس طرح آگ نہیں لگ سکتی اور یہ سازش جان گرے کی تھی۔ اس کا مقصد میرے باپ کو مارنے کے ساتھ کمپنی کا نقصان بھی کرنا تھا۔ یہ جان گرے کیسے بچ نکلا؟ بس قسمت تھی، اس نے سر آ بھری۔ میں نے کوشش کی تھی لیکن گولی اس کے سر کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ اس کے بعد جو یہ بزدل بھاگا تو اگلے 2 سال تک اس کا کوئی سراغ ہی نہیں ملا، مگر میں نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ حیرت انگیز طور پر یہ اکثر ساحلی اور ریاستوں میں نظر آتا تھا اور اس کا ملنا جلنا مشکوک لوگوں سے تھا۔ کئی بار یہ سمندر میں بحری جہازوں اور کشتیوں پر نظر آیا۔ میرا جذبہ تجسس انتقام پر غالب آنے لگا اور میں اس فکر میں لگ گیا کہ کسی طرح اس اسرار سے پردہ اٹھاؤں۔ اور پھر تم یہاں آ پھنسے۔ نہیں، پھنسا تو میں پہلے تھا۔ میں جان گرے کی طاق میں تھا اور اس کے آدمیوں نے مجھے میرے 2 دوستوں سمیت اغوا کر لیا۔ ہمیں امان کے ایک سرائے مکان میں قید رکھا گیا تھا۔ جان گرے وہاں مجھ سے ملنے آ رہا تھا۔ اس مکان میں ہم پر کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے تھے۔ اس مکان میں ایک سرائی بدو جو ان کا ملازم تھا دراصل ان سے منحرف ہو گیا تھا۔ اسے ہم سے ملنے کا موقع ملا تو اس نے بتایا کہ جان گرے کا تعلق ایک مافیا ٹائپ کی تنظیم سے جو علاقے میں ایک مخصوص مفادات کے لیے کام کر رہی تھی۔ اس کا مقصد مقامی عرب اور مسلمان ریاستوں کو کمزور بنانا ہے۔ پھر اس بدو نے ہمیں وہاں سے نکل بھاگنے میں مدد کی، لیکن ابھی ہم زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ جان گرے اور اس کے ساتھیوں نے ہمیں گھیر لیا۔ وہ اپنے ساتھ نیم مردہ حالت میں بدو کو بھی لائے تھے۔ اسے انہوں نے ہمارے سامنے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد مقابلے میں میرے دونوں دوست بھی مارے گئے۔ میں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اس حالت میں کہ میرے جسم میں 2 گولیاں لگی ہوئی تھی۔ پر تم بچے کیسے؟ میں نے کہا۔ بس خدا کی قدرت کہہ لو، اسے میری زندگی مقصود تھی۔ جان گرے اور اس کے ساتھی شکاری کتوں کی طرح میرے تعاقب میں تھے کہ اچانک صحرائی ٹڈی دل نے حملہ کر دیا۔ یہ کیڑے بادل کی طرح آئے اور ہر طرف چھا گئے۔ جانداروں کے لیے یہ خطرناک نہیں ہوتے، ہاں نباتات کو بالکل نہیں چھوڑتے۔ جان گرے اور اس کے بزدل ساتھی اتنے خوفزدہ ہوئے کہ میرا تعاقب چھوڑ کر بھاگ نکلے، حالانکہ میں ان سے بمشکل 100 گز دور ایک ٹیلے کے عقب میں چھپا ہوا تھا۔ خون بہہ جانے سے میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ آگے جانے کے بجائے میں وہیں لیٹ گیا۔ میری خوش قسمتی کہ رات کو اس طرف
طرف سے خانہ بدوشوں کا ایک قبیلہ گزر رہا تھا۔ ان کے کتوں نے میری خون کی بو سونگھ لی۔ قبیلے والے مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ گولی کے زخموں کا یہ بہت اچھا علاج کرتے ہیں، کیونکہ ان جنگ پسند قبیلوں کو آئے دن اس قسم کے زخموں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ایک ہفتے بعد میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو انہوں نے مجھے ایک اونٹ اور زیادہ راہ دے کر رخصت کیا۔ تیسرے دن میں واپس اپنے گھر پہنچ گیا تھا، جبکہ گھر والے مجھے مردہ تصور کر چکے تھے۔ اس کے بعد سے ہم دونوں میں آنکھ مچولی کھیلی جا رہی۔ تم اس بوٹ تک کیسے پہنچے؟ اس بات کا سراغ بڑی مشکل سے ملا کہ خلیج کے پانیوں میں اکثر نظر آنے والی یہ بوٹ دراصل اس مافیا کی ہے جان گرے جس کے لیے کام کرتا ہے۔ میں اور میرے کچھ ہم خیال دوست اس کے خلاف میدان میں اتر آئے تھے۔ اگرچہ ہم ان کے مقابلے میں وسائل سے محروم ہی تھے، لیکن ہمارے اندر ایک جذبہ تھا۔ میرے ایک دوست نے کسی ذریعے سے معلوم کیا کہ یہ بوٹ اکثر بحری قزاقی میں استعمال ہوتی ہے۔ حکومت سے شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ علاقے میں کسی ملک کی بحریہ سوائے ایران کے اتنی طاقتور نہیں ہے کہ ان قزاقوں کا سدباب کر سکے، لیکن ایران کو سوائے اپنے سمندری حدود سے آگے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حالانکہ ایران کے تجارتی جہاز بھی ان کا نشانہ بنتے ہیں۔ انٹرپول ان کے خلاف کچھ نہیں کرتی؟ انٹرپول؟ عبید صلاح ہنسا۔ یہ مافیا جن لوگوں کے لیے کام کرتی ہے، اتفاق سے انٹرپول بھی انہی لوگوں کے لیے کام کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک دوسرے کے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ ویسے بھی اس مصروف سمندر میں انٹرپول کا گشت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کا سارا زور بحر روم اور بحر اوقیانوس پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمندر مغرب کے تجارتی مفادات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی یہ گروہ عالمی طاقتوں کے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے؟ عبید صلاح نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا تھا کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔